دعویٰ، رفع الکام اور ادائے شہادت کے لیے مجلس قضا میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر طویل عرصہ کے لیے کورونا اور اس جیسے سنگین حالات پیدا ہو جائیں جبکہ مجلس قضا میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو تو قاضی اپنا نائب بنا کر مقدمہ کی کارروائی کرے، اور اگر وکیل یا نائب کے ذریعے بھی کارروائی انجام دینا ممکن نہ ہو تو قاضی قضا کی اصل روح، قیام عدل، احیاء حقوق، رفع ظلم اور دفع نزاع کی اہمیت کے پیش نظر قاضی مقرر کرنے والی ذمہ دار شخصیت یا ادارہ کی اجازت سے آن لائن کارروائی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایسی تمام تکنیکی اور احتیاطی تدابیر کر لی جائے کہ تلبیس کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ ایسی صورت میں آن لائن فریقین اور شاہدین وغیرہ کی شناخت بھی درست ہوگی۔ نمبر 2، حقیقت یعنی ضمیر و جائیداد کے معاملات میں چونکہ آن لائن حالات میں عام حالات میں دعویٰ، رفع الزام اور ادائے شہادت کے لیے مجلس قضا میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر طویل عرصہ کے لیے کورونا اور اس جیسے سنگین حالات پیدا ہو جائیں جبکہ مجلس قضا میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو تو قاضی اپنا نائب بنا کر مقدمہ کی کارروائی کرے، اور اگر وکیل یا نائب کے ذریعے بھی کارروائی انجام دینا ممکن نہ ہو تو قاضی قضا کی اصل روح، قیام عدل، احیاء حقوق، رفع ظلم اور دفع نزاع کی اہمیت کے پیش نظر قاضی مقرر کرنے والی ذمہ دار شخصیت یا ادارہ کی اجازت سے آن لائن کارروائی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایسی تمام تکنیکی اور احتیاطی تدابیر کر لی جائے کہ تلبیس کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ ایسی صورت میں آن لائن فریقین اور شاہدین وغیرہ کی شناخت بھی درست ہوگی۔ اس میں جو ہے شہادت کے ادائیگی کے لیے آن لائن اس کی بنیاد حق اور سخت ہونے پر ہے کہ اس میں جو ہے شہادت کے لیے حاضری وہ چاہے جتنا اور ثابت امین ہو تب بھی ضروری مانی گئی ہے۔ مثلاً حضرت حسن کی شہادت کو حضرت علی کے حق میں رد کر دیا گیا۔ جی آواز کٹ جائے۔ بندہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت کا مسئلہ بہت نازک ہے اور اس کی جو اصول اور شرائط فقہا نے طے کیے ہیں وہ سب ماخوذ ہیں کتاب و سنت سے۔ اس میں کوئی تبدیلی اس طرح سے کرنا کہ اگر اس کی روح یعنی صدق کا یقین ہو جائے تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کے روح کے خلاف۔ مثلاً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قاضی شمیر نے حضرت علی کے حق میں رد کر دیا، جبکہ حضرت حسن کے صدق کا کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے عشرہ مبشرہ ہو، خلفائے راشدین ہو، ان کی طرح شہادت کو رد کر دیا گیا۔ شہادت کے لیے کم از کم 2 تو یہ سب جو شرائط ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں اصل صدق نہیں دیکھنا، اصل یہ دیکھنا کہ شہادت کی شرطیں اگر پوری کی جا رہی ہیں تو فیصلہ صحیح ہوگا، چاہے وہ قاضی ہی ہو لیکن قاضی مجبور ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس صحابہ سے قصہ پیش آیا کہ 2 آدمیوں نے نکاح کی جھوٹی گواہی دی، حضرت علی نے فیصلہ کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ میرا نکاح کر دیجیے تاکہ حرام سے بچ جاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم دونوں گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کے لیے جو شرائط فقہا نے متعین کیے ہیں وہ لازم و ضروری ہیں، وہ آن لائن نہیں ادا ہو سکتے ہیں، اس لیے جو ہے بندہ کو اس سے باہر اختلاف۔ دیکھیے جہاں تک حضرت حسن کی شہادت کی بات ہے تو وہ مسئلہ تو منصوص ہے کہ رسول کی شہادت شروع کے لیے کی شہادت شروع کے لیے مقرر ہوئی، وہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں جو شاہدین کی مجلس میں حاضری کی بات ہے یہ عملی حدیث سے تو ثابت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی قولی حدیث کیا اس طرح کی ہے
کہ شاہد کا مجلس میں حاضر ہونا ضروری ہے؟ یعنی منصوص ہے یا نہیں؟ نص ہے، عبارت النص فشہدوا ذوی عدل منکم، شہادت کا جو لفظ ہے عبارت وہ خود دلالت کر رہی ہے اس پر کہ اس سے حاضری لازم ہے۔ دیکھیے ویسے تو شہادت منصوص حضور کا ہونا ہے، لیکن شاہد ایک اصطلاح ہے کیونکہ حاضر ہو کر ہی گواہی دی جاتی ہے۔ ابھی تک حضرات فقہا نے اس سے ایک سمجھا کہ شہادت کے لیے حضور، اس لیے شہادت شہادت میں بھی حاضری شرط مانی گئی کہ جو گواہ بنائے سامنے گواہ بنائے۔ دیکھیے مجلس قاضی میں حضور کو مدعی کے لیے ضروری ہے، مدعا کے لیے بھی ضروری ہے، شاہد کے لیے بھی ضروری ہے۔ دعویٰ بھی اگر مجلس قضا سے باہر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، تو آپ اس میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ یہ آگے والا جو ہے شہادت والا لفظ جو ہے یہ دائرہ کی رفع الزام کے لیے دعویٰ فیصلہ کے آن لائن کیا جا سکتا ہے۔ شہادت والا لفظ جو ہے شہادت کے لیے فیصلے شہادت کے لیے حاضری لازم قرار دیا۔ اصل میں حضرت اس میں جو ہے جی کہ شہادت کو اگر ہم یہ مسائل جو ہے قضا غائب کا یا گواہ کی پیشی کے لیے حاضری کے سب مستحب بھی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن شہادت والے میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ شہادت میں حاضری کو قرآن کے الفاظ سے ثابت ہوتی ہے، بات کو ختم ہو جائے۔ الرحمن الرحیم، مولانا عثمان صاحب نے بات بتائی ہے وہ کب ہے گویا شہادت شاہد کا قاضی کی مجلس میں قائم ہوا ہے، اس کا گواہی دینا آن لائن یا کسی کو ذریعے سے تو کسی لحاظ سے مدبر نہیں۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ منصوص ہے تو آپ نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو عدل والے گواہی دیں شہادت ضروری ہے۔ اب شہادت ظاہر عام حالات میں جب حاضری ممکن ہے، عام حالات میں ایسے حالات میں تو آن لائن کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی صاف منع کیا گیا ہے۔ جب غیر معمولی حالات پیدا ہو اب وہ بھی کبھی جیسے 6 مہینہ 7 سال 2 سال اس طرح کے حالات چلے پیدا ہوئے، اب ان کو دیکھنا یہ ہے کہ جو اقامت عدل ہے رفع نزاعات اس کے مقصد سے قضا قائم کیا گیا، تو کیا یہ اس عمل کو مکمل طور سے معطل کیا رہنا اس کی تعلیم یہ بھی منصوص کے خلاف ورزی ہوگی۔ اگر ہم جیسے ہمارے فقہا نے بہت سے مسائل میں جو متحد کیے بلکہ منصوص بھی ہیں، اس میں بھی حالات کے متحد تناظر کیا ہے بہت سے مسائل میں۔ گواہوں کا عادل ہونا، عادل کی ایک تعریف جو حضرات نے سمجھی کہ دوسری میں ان شرطوں میں بھی کافی تناظر ہوا، اور بہت سے معاملات میں عورتوں کی گواہی جہاں ہمارے یہاں عورتوں کی گواہی شرط ہے، لیکن بعض معاملات و حالات جہاں عورتیں ہی سے مطلع کرتی ہیں ان کی گواہیوں کو کافی سمجھا گیا۔ تو یہ جو تجویز پیش ہو رہی تھوڑا آپ سنیں، اگر ایک تو معاملہ حقوق کا ہوتا ہے، زمین کا جائیداد کا مالکیت وغیرہ کا، اس کے بارے میں اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں چونکہ عزت کو سمجھنا حضور حاضر ہوئے بغیر دیکھے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس کو فوقت کیا جائے گا، فوقت کیا جائے گا، لیکن وہ معاملات جو کسی حد تک یا طریقۂ کا بیان دے کر آن لائن بیان دیا گیا اور جو طریقے شناخت کے ہیں تجویز نہ ہو اس کا لحاظ کرتے ہیں، گواہوں کے بیانات دیے گئے، پوزیشن کے بیانات دیے گئے اور اس کی بنیاد پر بات دیے گئے تو کہیں نئے اور فیصلہ کرے اس کی وہ جائز ہے۔ وہ بھی شرط لگا دی گئی ہے کہ قاضی کو اختیار نہیں، جس اتھارٹی نے قاضی کو مقرر کیا ہے، امیر ہے، جب آپ کے کورٹ کے دارالخلہ ہے
رپورٹ ہے یا کوئی بھی نظام ملک شریعہ کا نظام ہے جب وہ اتھارٹی اجازت دی کہ ایسے حالات ہو چکے ہیں اتنے لمبی عرصے کے لیے سارے معاملات کو معلق کرنا ممکن نہیں ہے، تو ان معاملات میں جو انجام دیے جا سکتے ہیں جن میں اتنی ضرورت نہیں ہے تو ان سب کے معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے، اس میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بات مجھے یاد کرنی ہے، یہ سزا قاضی کو حقیقت کا صورت حال کا بالکل حق و یقین علم ہے، اس کے سامنے سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس پر بھی وہ شہادت کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، اور مقصد اس کا یہی کہ آن لائن اس طریقے سے اس کو علم یقینی حاصل ہوتا ہے، تو علم یقینی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں بلکہ فیصلہ شہادت کی بنیاد پر۔ ایک بات مجھے یاد کرنی تھی۔ دوسری بات کہ قصاص جو ہے یہ شہادت کی شہادت اور خبر میں فرق کیا گیا، فرق اسی سے کیا گیا کہ اگر مجلس میں موجود ہے وہ بات کو بیان کر رہا ہے اپنے آنکھ سے دیکھی ہوئی تو وہ شہادت کہلاتی ہے، کانوں سے سنی ہوئی بات کو بیان کر رہا ہے تو خبر کہلاتی ہے۔ تو قاضی جو فیصلہ کرے گا بالخبر کرے گا نہ کہ شہادت کرے گا، اور قضائے قاضی بالشہادت ہوتی ہے بالخبر نہیں ہوتی ہے۔ ان دو باتوں کو مجھے یاد کرنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نہیں قاضی معاملے سے واقف کے طور پر جانتا ہو کیا کیا صورتحال ہے، لیکن کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر اس مسئلے میں پہلے بہت سا بات میں بتایا کیا گیا، لیکن یہ مسئلہ اصل میں اصولوں کا ہے، جو فیصلے کی بنیادیں شریعت نے طے کی ہیں، فیصلہ اخلاق کی بنیاد پر ہوگا، شہادت کی بنیاد پر ہوگا، یا خدانے کے نقول نکاح کی بنیاد پر ہوگا، تو جو اصول شریعت نے رکھے ہیں ان اصولوں کی پابندی شریعتی تعلیم میں ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ وہ نہیں معاملہ اس طرح کا ہے کہ مدعا نے اقرار نہیں کیا تو ہم مدعے کی طرف سے گواہان پیش ہو، اب گواہان پیش ہونا ظاہر ہے ان حالات میں جب نارمل حالات ہیں گواہ آ سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گویا گواہان نہیں آ سکتے ہیں تو قاضی کو کہاں چلا جائے گواہان کے بعد کسی نائب کو بھیج دیں گواہی دینے کے لیے، وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ان حالات میں بالکل سفر کسی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ کورونا کے حالات میں ہوا، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں بیانات دینے ہیں، ریٹرن کے بیانات دینے ہیں یا گواہوں کے بیانات دینے ہیں، اس کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آن لائن طریقے کو اختیار کیا جائے اور جو احتیاطیں ہیں ان کو روز رکھا جائے۔ یہ فیصلہ ہر قاضی کو بھی کر سکتا ہے، حالات کتنے طویل ہو رہے ہیں، کیا صورتحال ہو رہی ہے جب وہ امیر شریعت کر رہے ہمارا قائم ہے تو، اور دوسرا جو کویا طریقہ ہے جو باقی ہے سپورٹ کو سے کی بات نہیں کرنے کے یہاں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اتنے لمبا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں اتنے دنوں تک کے لیے کام کو بالکل ہی واصل کرنا یہ بہت فرضی ذریعہ ہے۔ آپ کو کورونا کے حالات میں ایسی باتیں پیش آئی تو اس میں دنیا میں جو معاملات ہیں باقی خدا کا بتا دو ہم تیار ہیں لیکن آ نہیں سکتے ہیں۔ اب آن لائن ڈاٹا کے ذریعے سے یقین ہو گیا کہ ہم تیار ہیں، تو اس صورت میں اگر کارروائی کر دی جاتی ہے کہ ہاں خدا ہو گیا، اس وقت ہو کہ کوئی بات نہیں طرح کی سوچا کر آپ حضرات کے اتفاق ہو تو سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن شریعت میں احکام کی بنیاد اللہ غالب ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ اللہ غالب اس میں حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ شاہد قاضی کی مجلس میں موجود ہو، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ شہادت شہادت کا اعتبار کیا ہے، جو اصل شاہد ہے وہ براہ راست ہے، اس نے جس کے سامنے شہادت کی ہو وہ آ جائے۔ اقرار کا اعتبار ہے مجلس قضا میں،
لیکن شہادت اگر آپ فراہم ہو تو اس سے بڑا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس تجویز میں آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی احتیاط رکھی ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک طویل عرصے کے لیے ایسے حالت، دوسری بات یہ ہے کہ مجلس قضا میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد بھی یہ ہے کہ قاضی اپنا نائب بنا کر مقدمہ کو کارروائی کرے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وکیل اور نائب کے ذریعے بھی کارروائی انجام دینا ممکن نہ ہو تو رفع ظلم کے لیے آن لائن کارروائی۔ پھر اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صرف قاضی کے اختیار پر یہ نہیں ہوگا، بلکہ جو نصف قاضی کا عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے کسی ادارے کے تحت محکمہ شریعہ قائم ہو، اس کی اجازت کے بعد ہی قاضی آن لائن کارروائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ ایسی تمام تکنیکی اور احتیاطی تدابیر کر لی جائے کہ تلبیس کا اندیشہ باقی نہیں ہو۔ اور اتنی ساری اس میں شرطیں رکھی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہادت کا مسئلہ یا کوئی تعبدی مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت پر مبنی مسئلہ ہے۔ تو جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ حضرات کو اتفاق ہو تو اس تجویز کو منظور کیا جائے۔ اب اگلے تجویز کو پڑھیں۔ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں، اگر آن لائن شہادت کو مقدمہ مان لیں گے تو یہ آن لائن نکاح کو بھی موقع پانا ہے۔ نکاح میں حاضر ہونا مجلس نکاح میں ضروری ہے۔ دیکھیے آن لائن نکاح کا مسئلہ اتنا دشوار ہے کیونکہ آن لائن آپ توقیر نکاح کر سکتے ہیں اور وکیل نکاح کو قبول کر دے گا، لیکن شہادت کے مسئلے میں تو شاہد کو گواہی پیش کرتا ہے، اسی لیے آپ غیر آن لائن جائز قرار دیتے ہیں۔ بغیر نکاح قبول کو آپ آن لائن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس میں بھی کہا گیا ہے اگر قاضی کسی کو نائب بنا کر اس کام کر سکتا ہو تو وہ نائب کے لیے اس کام کو شہادت کا مسئلہ سے الگ ہے۔ شہادت میں بھی مثال کے طور پر جو شاہد حاضر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو عواموں کو بلانا ہو ان سے یہ کہے اشہد والا شہادت ہے۔ اگر کوئی مناظر میں سن رہا ہے اور وہ سننے والا جا کر گواہی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شہادت کا مسئلہ ہے ضرورت کے پیش نظر تو وہاں پر شاہد مجلس میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کا نائب حاضر ہو رہا ہے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے اشہد والا شہادت، صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی برابر میں جس کو وہ گواہ نہیں بنا رہا ہے، برابر میں وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے اور یہ چاہے کہ میں مجلس قاضی میں جا کر گواہی دے دوں، اس کی گواہی پر وہ نہیں دے سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ میں نے صرف اتنا بتایا کہ قیام عدل بھی ایک بہت بڑی شرعی ذمہ داری ہے، اور جو فریضہ محکمہ ہے تو اس لیے فقہاء نے بہت سی جگہ اپنی شرطوں کے تنزل سے کر دیا۔ جیسے شاہد کو بے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر وہ بے نہیں آ سکتا ہے، اس نے اپنی بات پر دو آدمی کو گواہ بنا دیا تو اس کے حاضر کو بھی کافی سمجھ آتا ہے۔ ہم نے صرف اس حد تک جزیہ بنا جو حضور کو حضور مانتے ہیں، یہاں پر تو ہم لیتے ہیں تو حضور ہے۔ دیکھیے حضور کا مقصد کیا ہے؟ اپنی بات آپ تک پہنچا دینا۔ کیا آپ حضرات کو اس پر اطمینان ہے؟ ایک بات میں عرض کر رہا تھا یہ مولانا عثمان صاحب نے کہا کہ شاہد کا مطلب یہ کہ وہ حاضر ہو، تو پھر تمام شکلوں میں حاضری لازم ہوتی، جبکہ پردہ نشین خواتین کے بارے میں موجود ہے کہ وہ عدالت میں حاضر نہ ہو،
اور قاضی اپنے نمائندہ کو بھیج کر ان سے گواہی لے لے تو یہ شہادت کو معتبر مانا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینے والے کا ہمیشہ جیسے قضا میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اس جملہ ایک مثال موجود ہے۔ جب قاضی کا قانون کے اعتبار سے جب قاضی کا نائب گواہ کے پاس پہنچ گیا تو میں نہیں کہوں نہیں سے زیادہ ہو جائے گی، وہ تو بات آ رہی ہے، لیکن آج کل قانون کے اعتبار سے اگر کوئی گواہ کہتا ہے کہ مجھے عدالت میں حاضر ہو کر مدعا کے سامنے یا مدعی کے سامنے گواہی دینے میں جان کا خطرہ ہے، تو عدالت یہ سہولت دیتی ہے کہ اس سے آن لائن گواہی لے لیتی ہے۔ تو انصاف کا ہمیں اس کو دلیل نہیں بنانا، انصاف کا فراہم کرنا اصل ہے۔ یہ ساری چیزیں وسائل کے درجے میں مقصد فوت نہیں ہو سکتا، لیکن ایک وسیلے کی جگہ دوسرا وسیلہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر ایسے کر دیا جائے کہ شہادت کے قائم مقام خبر استفادہ بھی ہو، تو جہاں سے آن لائن شہادت لینی ہے وہاں اتنے افراد متعین ہوں کہ جو شہادت ادا کرے وہ اس کو سننے میں کثیر رکھنا، کچھ اس طرح کے افراد آ جائیں تو اس کا قائم مقام متبادل بن جائے۔ آپ یہ سوچیے کہ عملی اعتبار سے ایک عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ کو مارا ہے، استفادہ کتنے نہیں، شہادت کا استفادہ جو ہے غلط استفادہ یہ ہے کہ ان حالات کے لیے روزہ کے حالات کے لیے وہاں جانا آنا کرنا آنا سب مشکل ہے۔ آپ استفادے کی شان پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کرنا ہو تو لوگ سنیں کہ تحقیقات ان حالات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ان حالات میں اتنے لوگوں کو جمع کرنا کہ وہ خبر مستفید ہو جائے اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، یہ عجیب و غریب بات ہے جو آپ کا مان۔ نمبر 2، عقدیت یعنی زمین و جائیداد کے معاملات میں چونکہ آن لائن معائنہ سے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان مقدمات کی کارروائی آن لائن درست نہیں ہوگی، ان مقدمات کو مؤخر رکھا جائے گا۔ نمبر 3، فریقین کو آن لائن اطلاع بھیجنے کی صورت میں اگر ان اطلاعات کے درست ہونے کا ظن غالب ہو جائے اور ریکارڈ محفوظ رکھا جا سکتا ہو، بوقت ضرورت اس کو پیش کرنے پر قدرت ہو، تو آن لائن اطلاعات بھیجنے کی گنجائش ہوگی۔ البتہ محفوظ صورت پوسٹل نظام ہی ہے جس پر اب تک عمل ہوتا آ رہا ہے۔ نمبر 4، کیونکہ آڈیو کالنگ میں اشتباہ زیادہ ہے، اس لیے اس کے ذریعے کارروائی کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھا جائے۔